محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجاهر. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمهم الله تعالى: اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين. أنه قال: حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. میں کہوں گا تو آپ اس کا ترجمہ کریں گے. آخر میں بالکل نہیں دور کرو اسے پیچھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قول اللہ تبارک وتعالی: ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب، جس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے، اس کا آخری باب ہے. آخر کے یہ ابواب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرق باطلہ جو اسلام کے ابتدائی دور کے اندر ہوئے ہیں، ان کے رد کے اندر ان ابواب کو قائم کیا ہے. اس سے پہلا باب جبریہ اور قدریہ کے رد میں تھا، پھر روایت خوارج کے سلسلے میں آئی، اور اب یہ معتزلہ کے سلسلے کے اندر اس باب کو لا کر رکھا ہے. اس آیت کے اندر اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن میدان محشر میں ترازویں رکھیں گے. کیوں رکھیں گے؟ فرماتے ہیں اپنے عدل و انصاف کو ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے، بلکہ اپنی عدالت کا اظہار کرنے کے لیے وہ ترازو ہوگا، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. ترازو کے دو پلے ہوں گے. ایک ترازو کے پلے میں انسان کے اعمال صالحہ کو رکھا جائے گا، دوسرے پلے میں معاصی کو یعنی اعمال سیئہ کو رکھا جائے گا. جو عمل بھاری ہو جائے گا اسی کے اوپر آگے عمل ہوگا. اگر کسی آدمی کے اعمال صالحہ بھاری ہو جائیں گے تو اب آگے اس کے نامہ اعمال کو اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. وہ آگے بڑھے گا تو جہنم کے اوپر جو پل ہے جس کو صراط کہا گیا ہے،
وہ اس پل کے اوپر سے بھاگتے دوڑتے پار ہو جائے گا۔ ادھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو حوض کوثر دیا ہے، وہاں پہنچ کر اپنی پیاس کو بجھائے گا، پھر آگے اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے چلے گا۔ آپ جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے، جنت کا دروازہ کھلے گا اور ان کے پیچھے پیچھے ان کی امت جنت میں جائے گی۔ لیکن اگر کسی بدنصیب کے اعمال غیر صالحہ یعنی گناہ بھاری ہو گئے تو اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور پھر وہ خدا کی جہنم کے اندر اپنی سزا کو بھگتے گا۔ یہ اس باب کا مقصد ہے، لیکن یہ مسلک ہے اہل سنت والجماعت کا۔ معتزلہ اور خوارج یہ کہتے ہیں کہ یہ ترازو کس لیے رکھی جائے گی؟ تاکہ انسانوں کے عمل اور ان کی زبان سے جو نکلی ہے اس کو رکھ کر تولا جائے۔ لیکن یہ بات معلوم ہے کہ ترازو کے اندر جس چیز کو تولا جاتا ہے وہ چیز ہوتی ہے جس کو ذی جرم کہا جاتا ہے۔ اس کا جسم ہوتا ہے، اس میں وزن ہوتا ہے۔ قول میں اور عمل میں کوئی وزن نہیں ہے۔ ہم نے تالی بجائی، آواز نکلی، اس کا کوئی وزن ترازو میں رکھنے کے لائق نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ترازو رکھ کر تولا نہیں جائے گا قول اور وزن اور عمل کو، بلکہ دنیا میں ترازو میں رکھ کر انصاف ہوتا ہے۔ مراد انصاف ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن بندوں کے ساتھ معاملہ عدل و انصاف کا کریں گے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کو بیان کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے ترازو کا لفظ لایا گیا ہے، ورنہ کوئی ترازو نہیں ہوگی۔ یہ معتزلہ اور خوارج کہتے ہیں، لیکن محدثین اور اہل سنت یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، انسان کے عمل اور انسان کے قول کو رکھ کر تولا جائے گا۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ معتزلہ اور خوارج جو کہہ رہے ہیں اسے قبول کیا جائے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن انسانوں کے عمل کو ایک صورت بنا دے، اسی صورت کے اندر وزن کو پیدا فرما دے۔ اور یہ اس طریقے پر ہے کہ آپ نے بخاری میں پڑھا ہوگا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام قبرستان گئے کسی صحابی کے انتقال میں، قبر تیار نہیں ہوئی تھی، بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے اپنا مبارک سر اٹھایا اور صحابہ سے بیان فرمایا کہ جب مومن قبر میں جاتا ہے تو اس کو قبر تک پہنچانے کے لیے 3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو اس کے عزیز رشتہ دار ملنے جلنے والے، دوسرے اس کا مال ہوتا ہے، اس زمانے میں غلام اور باندی یہ ساتھ ساتھ جاتے تھے، اور تیسرے اس کا عمل ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا
فیرجع اثنان ویبقى معه عمله، دو تو قبر میں رکھ کر کے واپس آ جاتے ہیں، جو عزیز رشتہ دار ہیں وہ بھی واپس آ جاتے ہیں، اور جو مال ہے وہ بھی واپس آ جاتے ہیں، لیکن عمل اس کے ساتھ جاتا ہے۔ جب دفن ہو جاتا ہے تو اگر وہ مومن ہے تو اس کے سامنے ایک بڑی حسین و جمیل صورت آتی ہے، وہ ان سے پوچھتا ہے تو کون ہے؟ میں نے تو تیرے جیسی صورت دنیا میں دیکھی نہیں۔ تو وہ کہتا ہے انا عملک الصالح، میں تیرا وہ اچھا عمل ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ اور اگر وہ آدمی بد عمل، بد کردار، فاسق، فاجر یا کافر اور مشرک ہوتا ہے تو اس کے سامنے ایک بڑی خراب صورت آتی ہے، وہ گھبرا کر کہتا ہے تو کون ہے؟ میں نے تو تیری جیسی بری صورت دنیا میں نہیں دیکھی۔ تو وہ کہتا ہے انا عملک السیئ، میں تیرے وہ برے عمل ہوں جو تو دنیا کے اندر کیا کرتا تھا۔ ہو سکتا ہے معتزلہ اور خوارج جس کا انکار کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت کی طرف سے جو بات خود حدیث سے ثابت ہے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، ہو سکتا ہے کہ انسان کے اعمال کی صورت بنا کر اللہ تعالی میدان محشر میں ترازو میں رکھ دے اور اسی پر فیصلہ ہو جائے۔ ایک اور بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ عمل نہیں بلکہ وہ نامہ اعمال جس کو قرآن کہتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تمہارے کاندھے کے اوپر دو فرشتے ہیں جن کو قرآن نے کاتبین فرمایا ہے، وہ تمہارے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ دائیں کاندھے کے اوپر اعمال صالحہ اور بائیں کاندھے کے اوپر فرشتہ اعمال سیئہ کو لکھ رہا ہے۔ کل قیامت کے دن یہی دونوں اعمال صالحہ کا رجسٹر جس کو قرآن کتاب کہتا ہے دائیں پلے میں رکھ دیے جائیں اور بائیں پلے میں گناہوں کے رجسٹر کو لکھ دیا جائے جسے اس فرشتے نے تیار کیا۔ قرآن کہتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، آدمی کے سامنے کتاب رکھ دی جائے گی، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اس کتاب میں جو لکھا ہے دنیا میں جو گناہگار تھے وہ دیکھ کر ڈریں گے اور کہیں گے یہ کیسی کتاب ہے۔ ہماری زندگی کے کسی بڑے سے بڑے، چھوٹے سے چھوٹے عمل کو اس نے چھوڑا نہیں، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے۔ یہی کتاب ہو سکتا ہے دو کتابیں دو پلوں کے اندر رکھ دی جائیں، اور یہ بھی آپ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔